with Afak Education Channel. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں میں ایک بات آپ کو بتاتے ہیں. یہ آج کی جو میں عربی بتانے جا رہا ہوں تو یہ ہماری سچی گھٹنا ہے. میں راستے میں گاڑی سے جا رہا تھا. میرا موبائل جو ہے گاڑی میں اسٹینڈ لگا ہوتا ہے تو اس میں میرا موبائل رکھا ہوا تھا. میں اس میں کچھ دیکھ رہا تھا, شاید کچھ شیشہ اوپر اٹھا رہا تھا, اس کا جو اسکرین ہے نا اسکرول کر رہا تھا. تو اتنے میں میرے سائڈ سے پولیس والا گزرا گاڑی سے. تو دوستو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنی عربی, جو عربی آپ کو سیکھنا ہے. تو ابھی ہماری جو پولیس والی کی بات ہوئی, اس کے بعد جب میں گھر گیا تو میں گھر کیسے بتایا اپنی کفیل کو, تو یہی سب سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں گاڑی کے پاس گیا, اس کو بولا سم یعنی جی ہاں. تو وہ میرے کو بولا جیب رخصہ. رخصہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی لائسنس گاڑی کا. جیب رخصہ لائسنس دو. تو میں لائسنس دیا. تو وہ میری گاڑی کا فوٹو کھینچ کے اور میرے رخصے کا فوٹو کھینچ کے میرے لائسنس کا میرے کو بولتا ہے مخالفہ علی سیارہ, گاڑی پر جرمانہ ہے. گاڑی پر جرمانہ یعنی مخالفہ علی سیارہ. اب اس کو چاہے آپ بولو کہ گاڑی پہ مخالفہ ہو گیا ہے یا جرمانہ ہو گیا ہے یا صرف جرمانہ پکڑو, وہ مطلب ایک ہی ہے. مخالفہ علی سیارہ, آپ کی گاڑی پر جرمانہ ہے. حق جوال, موبائل کا. مخالفہ علی سیارہ حق جوال, گاڑی پر موبائل کا جرمانہ ہے. تو میں اس کو بولا واللہ ما مسکت جوال, واللہ ما مسکت جوال, میں نے موبائل نہیں پکڑا. ما مسکت جوال. اب میں صرف یہ بولا ما مسکت جوال, لیکن جو یہ میں نے لگ رہا ہے نا, تو میں نے یہ آٹومیٹک, جیسے آپ بات کر رہے ہو نا جس ٹاپک پر, تو آپ کا جب نمبر آئے گا تو میں نے آٹومیٹک لگ جائے گا. جب سامنے والا کا نمبر آئے گا تو وہ جب بولے گا تو وہ تم نے میں نے آٹومیٹک لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ جب بولو گے ما مسکت جوال, میں نے موبائل نہیں پکڑا, ورنہ اس کا صرف مطلب یہ ہوگا ما مسکت جوال, موبائل نہیں پکڑا. مسکت امسک ہوتا ہے. امسک جب بولو گے پکڑو, امسک پکڑ لیا آپ نے تو بولو گے مسکت. نہیں پکڑا ما مسکت. جوال موبائل, ما مسکت جوال, موبائل نہیں پکڑا. تو پولیس والا میرے کو بولا انا شفت, میں نے دیکھا. انا شفت, میں نے دیکھا. انت مسکت جوال, تم موبائل پکڑے تھے, تم نے موبائل پکڑا. انت مسکت جوال, آپ موبائل پکڑے تھے یا آپ نے موبائل پکڑا, تو اس کو بولیں گے مسکت. اگر میں ہاتھ میں پکڑا ہوتا تو وہ میرے کو بولا ہوتا انت ماسک جوال, آپ ہاتھ میں موبائل پکڑے تھے یا آپ موبائل پکڑے تھے. انت ماسک جوال, لیکن میں ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا. اس کو پتا کہ موبائل اسٹینڈ پہ لگا تھا, تو اس پہ میں نے صرف انگلی لگائی ہے یا ہاتھ لگایا ہے. تو اس کو ہوتا ہے چھونا یعنی پکڑنا, ورنہ سے چھونے کا تو مطلب الگ ہوتا ہے المس, لیکن ایسے میں پکڑا چھوا تو اسی لیے وہ بولا مسکت. لیکن اگر ہاتھ میں پکڑا ہوتا تو وہ بولتا ماسک, انت ماسک جوال, آپ موبائل پکڑے تھے, انت ماسک جوال. لیکن اس نے بولا انت مسکت جوال, آپ نے موبائل پکڑا. تو پھر میں اس کو بولا قسم سے میں نے نہیں پکڑا. واللہ ما مسکت, واللہ ما مسکت, قسم سے میں نے نہیں پکڑا. تو واللہ کا مطلب میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, جو یہ بات کو تاکید کرنے کے لیے ہوتا ہے, بات کو کنفرم کرنے کے لیے ہوتا ہے. قسم سے میں نے نہیں پکڑا, اور واقعی میں نے موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا, وہ تو اسٹینڈ پہ لگا تھا. پھر میں اس کو بولا میری گاڑی میں موبائل کا اسٹینڈ لگا ہوا ہے. بس سیارتی فی جہاز حق جوال, بس سیارتی فی جہاز حق جوال. بس سیارتی اس کا مطلب ہوگا میری گاڑی میں. بس سیارتی, سیارہ صرف گاڑی ہوتا ہے, با لگاؤ گے پہلے تو یہ ہو جائے گا گاڑی میں. بس سیارہ گاڑی میں, آگے یا لگا دو گے تی تو یہ ہو جائے گا میری گاڑی میں. بس سیارتی فی جہاز حق جوال. فی کا مطلب ہے جہاز, جہاز کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائس یا اسٹینڈ, یا مطلب رکھنے کا کوئی سامان, کوئی آلات, کوئی بھی چیز کی. یعنی جیسے
موبائل لگانے کا اسٹینڈ، اس کو بھی ایک طرح جہاز ہی بولو گے. اس کو انگلش میں بولتے ہیں ڈیوائس. جہاز کا مطلب ڈیوائس ہوتا ہے. جیسے موبائل کو بھی جہاز بول سکتے ہو، لیپ ٹاپ کو بھی جہاز بول سکتے ہو. تو جہاز کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائس. تو میں اس کو بولا بس سیارتی فی جہاز حق جوال، میری گاڑی میں موبائل کا اسٹینڈ لگا ہوا ہے. جوال کان علی جہاز، اور موبائل اسٹینڈ میں لگا تھا. جوال کان علی جہاز، موبائل تھا، کان کا مطلب تھا، علی جہاز اسٹینڈ پر. جوال کان علی جہاز، موبائل اسٹینڈ پر لگا ہوا تھا یا موبائل اسٹینڈ پر تھا. ان دونوں کا مطلب صرف یہ بولو گے جوال کان علی جہاز. بس سیارہ فی جہاز حق جوال، و جوال کان علی جہاز. میں لوکیشن کھول کے رکھا ہوں. انا فاتح لوکیشن، انا فاتح لوکیشن، میں لوکیشن کھول کے رکھا ہوں. میں لوکیشن کھول کے رکھا ہوں، اس کو بولو گے انا فاتح لوکیشن. موڑ دیکھ رہا تھا، موڑ دیکھ رہا تھا. قعدت، قعدت اشوف لفہ، موڑ دیکھ رہا تھا. قعدت اشوف یعنی لوکیشن جب لگاؤ نا تو اس میں کبھی وہ اوپر چلا جاتا ہے موڑ، تو اس کو انگلی لگاؤ، نیچے کرو یا اوپر کرو تو وہ موڑ سامنے آ جاتا ہے. تو وہی میں اس کو بولا میں موڑ دیکھ رہا تھا. قعدت شوف لفہ، قعدت بولو گے، قعد لیکن آگے تا لگاؤ گے، قعدت. قعدت شوف، قعد کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن ویسے اس کا مطلب رہا ہو جائے گا. تو رہا تھا تو اس کا مطلب ہو جائے گا قعدت. قعدت آگے تا لگاؤ گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا قعدت شوف، دیکھ رہا تھا. قعدت شوف لفہ، موڑ. لفہ کا مطلب ہوتا ہے موڑ. قعدت شوف لفہ، میں موڑ دیکھ رہا تھا. پھر میں اس کو آگے بولا انگلی رکھ کے اسکرین اوپر کیا تھا. بس مطلب میرا کہنے کا مطلب تھا کہ میں موڑ دیکھ رہا تھا اور میں نے تو صرف اس کے اوپر انگلی رکھی تھی، انگلی رکھ کے اسکرین صرف اوپر کیا تھا بس، اور میں کچھ نہیں کر رہا تھا. یہ جو ساری باتیں ہیں نا چھوٹی موٹی، تو یہ جو آپ لائن بولو تو اس میں سب چھپی ہوتی ہیں. جیسے میں نے اس کو بولا انا قعدت اشوف لفہ، میں موڑ دیکھ رہا تھا. حطیت اصبع علی الشاشہ اور فتح فوق. بس اصبع، اصبع اس کا مطلب انگلی ہوتا ہے. اصبعی بولو گے تو میری انگلی ہو جائے گا. آپ سیدھا جلدی میں اصبع بولو چلے گا. ویسے وہ ایک اسبوعہ ہوتا ہے تو وہ ہفتہ ہوتا ہے، تو وہ بولا جائے گا اسبوعہ یا اسبوعہ. لیکن جب آپ کو انگلی بولنا ہے تو صرف بولو گے اصبع، اصبعی، اصبع. تو یہ ہوتا ہے انگلی. حطیت اصبع انگلی رکھ کے، حطیت اصبع انگلی رکھ کے. اب یہاں پر جو میں نے بتایا نا حطیت اصبع، تو اس کا مطلب چاہے بولو جیسے اگر پوری لائن ایک ساتھ میں بولو گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا انگلی رکھ کے اسکرین اوپر کیا تھا. لیکن میں الگ الگ کر کے بتاتا ہوں نا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جو یہ حطیت اصبع تو اس کا مطلب ہوگا انگلی رکھا. حطیت اصبع انگلی رکھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو لائن بولیں گے تو اس میں بنے گا انگلی رکھ کے. تو جب ایک ساتھ میں اس طرح بولو گے حطیت اصبع اور رفعت شاشہ، بس انگلی رکھ کے اسکرین اوپر کیا تھا بس. رفعت شاشہ بس. ارفع کا مطلب ہوتا ہے، ارفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اٹھاؤ، ارفع اٹھاؤ. ارفعت جب ارفعت بولو گے، ارفعت یعنی اٹھایا، ارفعت اٹھایا، ارفعت. شاشہ بس. شاشہ کا مطلب ڈسپلے ہوتا ہے، تو چاہے ٹی وی ایل سی ڈی والا ہو، ایل ای ڈی والا ہو جو لمبا والا آتا ہے وہ، اور چاہے موبائل کا ڈسپلے، ان کو سب کو شاشہ بولتے ہیں. تو آپ بولو گے ارفعت شاشہ بس. اسکرین اوپر کیا تھا، اس کو انگلش میں بولیں گے اسکرول، یعنی اسکرین اوپر کرنا یعنی اسکرول کرنا، یعنی اوپر کھسکانا اسکرین کو. تو اس کو بولو گے ارفع شاشہ. موبائل کا ڈسپلے کا جو اسکرین ہے اس کو جب اوپر کر رہے ہو تو اس کا عربی میں بولتے ہیں ارفع شاشہ. قعدت ارفع شاشہ، ڈسپلے اسکرول کر رہا تھا. تب میرے کو پولیس والا بولا ہاں اسی بات کا، ای ہذا ہو،
ہذا ہو، ہاں اسی بات کا. جب وہ بولا ہاں ہذا ہو اسی بات کا، تو میں اس کو پھر ایک بار بولا میں نے موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا، قسم سے میں نے موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا. واللہ ما مسکت جوال بل ید، واللہ ما مسکت جوال بل ید، یعنی میں نے ہاتھ سے موبائل نہیں پکڑا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ موبائل اسٹینڈ پہ لگا ہوا تھا، ہاتھ میں تو نہیں پکڑا تھا. تو میں اس کو بولا واللہ ما مسکت جوال بل ید. تو یہاں کے جو پولیس والے ہیں نا، پھر ایک بار جو کہہ دیا پھر اسی پہ واٹر رہتے ہیں. اب چاہے کچھ بھی کرو، لیکن ہمارا کام تھا کہ اپنی ہم صفائی دیں، لیکن نہیں مانے. بھائی اتنا بولا اے ہذا ہو، تو میں بولا واللہ ما مسکت جوال بل ید، میں نے موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا. واللہ ما مسکت جوال بل ید، میں نے موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا. تو کیا وہ بس اتنا سن کے پھر ایک لفظ میں نے اس کو اور بولا تھا، واللہ انا مسکین، قسم سے میں مسکین ہوں. اب مسکین کا مطلب صرف غریب نہیں ہوتا ہے، دھیان رکھنا. مسکین کا مطلب فقیر غریب یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ایک اور ہوتا ہے. جیسے ہندی میں یا اردو میں ایک ہوتا ہے بیچارہ، بیچارہ جس پہ ترس کیا جائے، جس پہ ظلم ہوا ہو تو اس کو بیچارہ کہتے ہیں نا. تو جس پہ ظلم ہوا ہو تو اس کو بھی مسکین بولا جاتا ہے. شوف ہذا مسکین، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے. تو وہی میں نے بولا واللہ انا مسکین. تو وہ پولیس والا بولا کل مسکین، اور وہ گاڑی سٹارٹ کے چلتے بنا. پھر جب میں گھر آیا تو گھر بڈھی سے میں بولا شرطہ عطانی مخالفہ، شرطہ عطانی مخالفہ، پولیس نے مجھے جرمانہ کیا، یا پولیس نے مجھے جرمانہ دیا یا کیا. لیکن یہاں پر عطانی لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا دیا. شرطہ عطانی مخالفہ، یہ میں نے بڈھی سے سب بولا، پولیس نے مجھے جرمانہ دیا یعنی جرمانہ کیا. لیکن آپ ایک طریقہ اور ہے، اس سے بول سکتے ہو، جیسے شرطہ سوا غرامہ، شرطہ سوا غرامہ، پولیس نے جرمانہ لگا دیا یا جرمانہ کیا. تو چاہے آپ اس طرح بولو اور چاہے اس طرح بولو، شرطہ عطانی مخالفہ یا شرطہ سوا غرامہ. تو یہ جو غرامہ اور مخالفہ ہے تو اس کا لاسٹ میں بتائیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کو بولنا ہے مجھے فائن پڑ گیا یا مجھے جرمانہ لگ گیا تو اس کو آپ بولو گے جانی مخالفہ. جانی مخالفہ یہ کب ہوتا ہے؟ جیسے اگر آپ کے اقامے پہ مخالفہ آ جائے یا آپ کے رخصہ پہ یا کوئی اور، جیسے آپ کے موبائل پہ میسج آ جائے تو وہاں بولا جائے گا جانی مخالفہ، مجھے مخالفہ آیا ہے، مجھے فائن آیا ہے یا مجھے جرمانہ آیا ہے. ٹھیک ہے، جانی مخالفہ. جا کا مطلب آنا ہوتا ہے، نی مجھے. ٹھیک، یا میرے کو بڈھی ایسا بولی جاک مخالفہ، آپ کو فائن آیا، آپ کو فائن آیا، جاک مخالفہ. جاک کا مطلب ہوتا ہے، جاک مطلب آیا، جا آیا، آگے کا لگاؤ گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا آپ کو، آپ کو آیا. جاک، جاک مخالفہ، آپ کو مخالفہ آیا. تو میں بولا اے شرطہ عطانی مخالفہ، شرطہ عطانی مخالفہ، شرطہ نے مجھے مخالفہ دیا. تو بڈھی بولی مخالفہ حقیش، مخالفہ حقیش. اب یہ آپ بھی بول سکتے ہو. آپ کو اگر پوچھنا ہے، کوئی سعودی آپ کو بولے کہ جاگ مخالفہ، تو آپ اس کو بولو گے حقیش، کس چیز کا؟ مخالفہ حقیش، مخالفہ کس چیز کا؟ مخالفہ حقیش، مخالفہ کس چیز کا؟ یا دوسری طرح بھی آپ کو سعودی بول سکتا ہے جا علیک مخالفہ، جا علیک مخالفہ. جا علیک یعنی یہ ہوتا ہے آپ کے اوپر فائن آیا ہے. تو آپ کو جس طرح بولے سعودی آپ کو سمجھ لینا ہے. جاک مخالفہ یعنی یہ بھی اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کو مخالفہ آیا ہے. جا علیک مخالفہ، آپ کے اوپر مخالفہ آیا ہے. آپ جب بولو گے کسی عربی سے کہ مجھے فائن پڑ گیا، مجھے مخالفہ ہو گیا، تو بولو گے جانی مخالفہ یا شرطہ عطانی مخالفہ. ٹھیک، مخالفہ حق ایش، کس چیز کا فائن آیا ہے؟ مخالفہ
حق ایش، کس چیز کا فائن آیا ہے. تو اب وہ چاہے آپ کو بتائے چاہے آپ اس کو بتاؤ. جیسے وہ اگر اس وقت میسج آیا ہوگا موبائل میں تو آپ اس سے پوچھو کہ مخالفہ حق ایش، تو وہ آپ کو بتائے گا مخالفہ حق جوال، موبائل کا فائن، موبائل کا جرمانہ. یا مخالفہ حق الاحزام، مخالفہ حق احزام، سیٹ بیلٹ کا مخالفہ، سیٹ بیلٹ کا جرمانہ. یا تیسرا ہوتا ہے مخالفہ حق قطع اشارہ، مخالفہ قطع، قطع ہوتا ہے بڑے قاف سے قطع، لیکن یہاں قاف کو گاف بولا جاتا ہے تو ہو جائے گا قطع، قطع اشارہ. قطع، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. جیسے آپ روڈ کے اس پار سے اس پر جاتے ہو، اس کو بولتے ہیں اقطع شارع، اقطع شارع. روڈ کے اس پار سے اس پر جاؤ گے، اس کو بولتے ہیں اقطع شارع، یعنی روڈ پار کرو، روڈ پار کرو، اقطع شارع. اگر جیسے کسی کا اللہ نہ کرے کسی کا اگر سگنل توڑنے کا اشارہ آیا ہو تو اس کو عربی بولے گا جا علیک مخالفہ اقطع اشارہ، آپ کو اشارہ توڑنے کا مخالفہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو فرق بتاتے ہیں مخالفہ اور غرامہ میں فرق. دیکھو مخالفہ جو ہوتا ہے تو مخالفہ کا مطلب ہوتا ہے خلاف ورزی، یعنی جرم کرنا، کسی قانون کا النگھن کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے مخالفہ، مخالفت کرنا. یہ تو لفظ سنا ہوگا نا، آپ کس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کس کے مخالفت میں ہیں. تو مخالفت کا مطلب ہوتا ہے خلاف ورزی کرنا، النگھن کرنا. غرامہ، جو غرامہ ہوتا ہے تو غرامہ کا مطلب ہوتا ہے جرمانہ. آپ نے النگھن کیا پھر اس کا دنڈ ہوگا، تو جو دنڈ ہوتا ہے یا جو جرمانہ ہوتا ہے اس کو غرامہ بولا جاتا ہے. مخالفہ کا مطلب کسی چیز کی خلافت کرنا، کسی چیز کا النگھن کرنا، یہ اس کو بولتے ہیں مخالفہ. اور غرامہ کا مطلب اس مخالفے پہ آپ کو جو جرمانہ لگایا جائے، وہ جرمانہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، 100 ریال، 200 ریال، 300 ریال، 500 ریال، 1000 ریال، 10,000 ریال. تو جو جرمانہ ہوگا تو جرمانہ کو بولتے ہیں غرامہ. ٹھیک، آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی معلوم پڑ جائے. چلو پھر ملتے ہیں کوئی ایسی اچھی سی ویڈیو میں، ایسی نہیں کوئی اس سے اچھی ویڈیو میں. یہ تو مخالفے والی تھی، اس میں تو ہم کو تھوڑا دکھ ہوا. آپ لوگ کامنٹ کر کے بتانا کہ میری غلطی ہے کہ نہیں ہے. تو چلو ملتے ہیں پھر کوئی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ for حافظ. watching my channel.